بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری بحث ادلہ اخباریین کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو شبہ حکمیہ تحریمیہ کے اندر کے جہاں پر نص فاقد ہوتی ہے وہاں پر احتیاط کا حکم لگاتے ہیں. آج طائفہ ثانیہ پڑھنا ہے کہ اس کے اندر ان روایات سے تمسک کرتی ہیں کہ جو فحص کرنے سے قبل احتیاط کا حکم دیتی ہیں، یعنی جستجو اور تلاش اور چھان بین کرنے سے پہلے لازم ہے کہ احتیاط کا دامن تھاما جائے. جس طرح کہ روایت ہوئی ہے عبد الرحمن بن حجاج کی کہ میں نے ابوالحسن علیہ السلام سے سوال کیا ایسے دو مردوں کے بارے میں کہ جنہوں نے حالت احرام میں شکار کیا تھا. میں نے سوال یہ کیا کہ آیا اب جو کفارہ دینا واجب ہے آیا ایک ہی کفارے کو ان دو مردوں پہ تقسیم کیا جائے گا یا نہ، بلکہ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ کفارہ دینا واجب ہے. تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا، ایسا نہیں ہے، بل علیہما، بلکہ ان دونوں پر واجب ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کفارہ ادا کریں. پھر میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھ سے میرے بعض دوستوں نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے، لیکن مجھے چونکہ علم نہیں تھا تو میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. اب یہاں پر امام علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی ایسی صورتحال وارد ہو جاتی ہے کہ کچھ پوچھا جاتا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں تم وہاں پر احتیاط کرو اور احتیاط اور توقف کرنے کے بعد جو جانتا ہے اس سے سوال کرو. اب یہاں پر یہ واضح طور پر اخباریین کہتے ہیں کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے اور نص بھی موجود نہیں ہے، بس نہیں جانتا تو اس اعتبار سے یہاں پر واجب ہے گویا کہ احتیاط کی جائے اور تفحص اور جانچ پڑتال سے قبل جو ہے وہ کوئی فتویٰ جاری نہ کیا جائے. تو اب یہاں پر احتیاط لازم ہے، بس معنی نفی میں ہم احتیاط کریں گے. لیکن جو اصولیین حضرات ہیں وہ یلاحظ علیہ کہہ کر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے یہ فحص سے قبل احتیاط کو واجب کر رہی ہے، یعنی جب تک آپ نے تفحص نہیں کیا، جانچ پڑتال نہیں کی ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتے ہیں. اصولی کہتے ہیں کہ ہم بھی اگرچہ شبہ موضوعیہ کے اندر اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ فحص سے پہلے جو ہے وہ احتیاط لازم ہے. وہاں پر اخباری حضرات اور اصولی ہر دو قائل ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک شبہ حکمیہ کی بات ہے کہ جو معنی نفی مورد بحث بھی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ احتیاط قبل الفحص فرماتے ہیں ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم قبل الفحص احتیاط کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کو اس مورد میں دلیل نہیں ملی ہے. نہیں ملی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جانچ پڑتال کی ہے، اس نے چھان بین کی ہے، اس نے تگ و دو کی، اس نے جستجو اور تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی دلیل قانع کنندہ نہیں ملی ہے. اب یہاں پر
چونکہ فقدان النص ہے، اس اعتبار سے ہم بعض الفاظ احتیاط کا حکم لگائیں، کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ پس روایات کا یہ طائفہ جس چیز پر دلالت کر رہا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ معنی نفی سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ہم بعض الفاظ احتیاط کے جو ہے وہ نہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ طائفہ ثالثہ میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو اخباریین حضرات استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کو اگر ایک عنوان دے دیا جائے تو وہ یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ شبہ کے وقت توقف کرنا، احتیاط کرنا لازم ہے۔ یعنی جہاں کئی بار شبہ واقع ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز مثلاً حرام ہے یا حرام نہیں ہے، وہاں پر توقف کرنا لازم ہے۔ اب یہاں پر مثلاً پہلی روایت جو ہے جو داؤد بن فرقد کی ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام ہر دو سے ذکر کی ہے کہ الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی الہلکہ، کہ شبہ کے وقت توقف اختیار کرنا یہ ہلاکت میں پڑنے سے، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ توقف کو شبہ کے وقت اچھا اور بہتر کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طرف راجح ہے اور بدون دلیل طرف راجح کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور طرف مرجوح پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری ہے اب یہاں پر ہمارے لیے کہ یہاں شبہ کے وقت توقف اختیار کیا جائے اور احتیاط کا دامن تھاما جائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت بھی موجود ہے جو مسعد بن زیاد کی ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجامع فی النکاح علی الشبہ، کہ وہ نکاح کے جس کے اندر شبہ موجود ہے اس میں اقدام نہ کرو، یعنی ایسا نکاح کہ جس میں تمہیں یہ شبہ موجود ہے کہ ممکن ہے کہ وہ عورت جس سے نکاح کر رہے ہو شاید وہ میرے کسی طریقے سے وہ میری رشتہ دار ہو، محرم ہو، یا مثلا رضاعت کے سبب سے، رضاعت کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ پلائی کی وجہ سے وہ میری بہن بنتی ہو۔ اگر اس قسم کا شبہ موجود ہے کہ وہ میری محرم ہوگی کسی طریقے سے، تو فرماتے ہیں ایسے نکاح پر اقدام نہ کرو۔ اسی طرح ایک تیسری روایت بھی موجود ہے کہ جو کتاب الذکرہ میں علامہ نے ذکر کی ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، ایسی چیز تک چھوڑ دو، یعنی ایسی چیز کے ملنے تک اس کو چھوڑے رہو کہ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اب یہاں پر یہ دا اس کے اندر لفظ آیا ہے کہ جو امر ہے، اور امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، بس اس اعتبار سے ہر وہ چیز کے جو باعث شک کو تردید ہو کہتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ ما نحن فی میں کہ جہاں پر ہمیں شبہ بھی ہے، جہاں پر شک بھی ہے، تو یہاں پر توقف اختیار کرنا لازم و ضروری ہے۔ لیکن اصولین حضرات جو ہے وہ یلاحظ علی الاستدلال کہہ کر اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ وہ روایات میں سے ایک کا جواب دیتے ہیں کہ اس طائفہ میں جو روایات آپ نے ذکر کی ہیں، اگر پہلی روایت کو دیکھا جائے الوقوف عند شبہۃ خیر من الاقتحام فی الہلکہ، تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت شبہ محصورہ کو بیان کر رہی ہے کہ جس کے اندر حرمت کے ہونے کا یقین
اور قط ہوتا ہے کہ حتماً و جزماً یہاں پر بہر صورت حرمت موجود ہے، لیکن ہم یہاں پر اصلاً شبہ معصورہ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں شبہ بدویہ ہے اور شبہ حکمیہ بدویہ جو کہ ابتدائی ہوتا ہے وہاں پر یہ والی جو کنڈیشن ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی ہے۔ پس اس اعتبار سے آپ کی روایت کا جو راستہ اور منزل ہے وہ ہمارے استدلال سے مختلف اور دور ہے۔ دوسری جو روایت آپ نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر کہ جو الوقوف لا تجامع فی النکاح، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت شبہ موضوعیہ کو بیان کر رہی ہے، اور شبہ موضوعیہ میں آپ اخباری حضرات بھی اور ہم اصولی حضرات بھی اصلاً احتیاط کے قائل نہیں ہیں، چونکہ وہاں پر شبہ موضوع یہ ہے، واضح سی بات ہے کہ جو نکاح کے اندر جو ہے وہ کسی عورت کے بارے میں شبہ ہو رہا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے میری رضاعت سے یا مصاہرہ کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے یہ میری محرم ہو، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ شبہ موضوعیہ ہے، جبکہ ہمارا مورد بحث شبہ حکمیہ ہے۔ اور جہاں تک تیسری جو ہے وہ روایت کا تعلق ہے تو وہ روایت اصلاً استحباب کو بیان کر رہی ہے، وجوب اس کے اندر موجود نہیں ہے، پس ہم جو ہے وہ جو فعل امر ہے اس کو حمل بر استحباب کریں گے اور اس کو اس انداز میں جو ہے وہ ثابت کریں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، انتہائی آسان ترجمہ ہے، فرماتے ہیں الثانیۃ ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفحص، کہ دوسرا طائفہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جہاں پر امر آیا ہے احتیاط کے بارے میں قبل الفحص سے، جستجو اور فحص سے قبل، کہ احتیاط کرنا لازم ہے۔ روا عبد الرحمن بن الحجاج، روایت کرتا ہے عبد الرحمن بن الحجاج، کہتا ہے کہ سألت ابا الحسن علیہ السلام، میں نے جناب امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا ایسے دو مردوں کے بارے میں، اصحاب سیدن، کہ جنہوں نے شکار کیا تھا، وہما محرمان، جبکہ دونوں حالت احرام میں تھے، الجزاء بینہا، کہ کیا ایک کفارہ ان کے درمیان دونوں پر تقسیم کیا جائے گا، او علی کل واحد منہما جزاء، یا نہ بلکہ ایک ایک کفارہ ہر ایک کی گردن پہ آئے گا۔ تو قول اللہ، امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہ، ایسا نہیں ہے، بل علیہا ان یجزی کل واحد منہا الصید، بلکہ وہاں پر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جس نے شکار کیا ہے اپنے شکار کا کفارہ علیحدہ علیحدہ ادا کرے گا۔ پھر میں نے قلت سوال کیا، ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک، میرے بعض دوستوں نے مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا تھا، فلم ادر ما علیہ، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے یہاں فرمایا، اذا اصبتم مثل هذا، جب تمہیں اس جیسا مورد پیش آ جائے، فلم تدروا، اور تمہیں علم نہ ہو، فعلیکم بالاحتیاط، تو وہاں پر تمہارے لیے واجب ہے کہ تم احتیاط کا دامن تھامو، حتی تسألوا عنہ فتعلموا، یہاں تک کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال کرو اور جان لو۔ یلاحظ علیہ، اس پر اشکال کرتے ہیں کہ ان هذه الرواية ناظرة الى الاحتیاط قبل الفحص، کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ فحص اور جستجو سے قبل احتیاط کی طرف دیکھ رہی ہے اور احتیاط کو لازم کر رہی ہے۔ بس جب ایسا ہے، وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْرِدِ الْكَلَامِ، یہ ہمارے مورد بحث سے خارج ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيهَا، چونکہ ہماری بحث اس مورد میں ہے، اذا فحص عن دلیل الحرمت فی مضانہ، کہ اس نے اپنے مضان اور اپنا جو ہیتائے
اختیار تھا، اس کے اندر رہتے ہوئے اس نے دلیل حرمت کے بارے میں جستجو کی، لیکن ولم یعثر علی شیء، لیکن کسی چیز پر وہ مطلع نہیں ہوا ہے۔ بس یہ روایت ہمارے والے مورد بحث سے مختلف ہے۔ تیسرا جو روایات کا گروہ ہے وہ لزوم الوقوف عند شبہ، کہ شبہ کے وقت وہ توقف کو لازم قرار دیتا ہے۔ ہونا کا روایات تدل علی لزوم الوقوف عند شبہ، فرماتے ہیں کہ وہاں پر چند ایک روایات ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ شبہ کے وقت توقف کرنا لازم ہے۔ وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْحَلَقَةِ، کہ توقف کرنا شبہ کے وقت یہ ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہے۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ہم بعض ان روایات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی روایت ہے روا داود بن فرقد عن ابی شیبہ، داود بن فرقد روایت کرتا ہے ابی شیبہ سے، ان احدہما علیہم السلام، کہ احدہما کا مطلب جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ قال الوقوف، کہ فرمایا الوقوف عند شبہت، شبہ کے وقت ٹھہر جانا، خیر من الاقتحام فی الحلقہ، یہ ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہے۔ دوسری روایت روا مسعد بن زیاد عن جعفر علیہ السلام عن ابوہ، مسعد بن زیاد امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی خدا سے فرمایا ولا تجامع فی النکاح علی الشبہ، کہ جہاں پر نکاح بشبہ ہو اس میں تم اقدام نہ کرو۔ وقفوا عند الشبہۃ، جہاں پر شبہ ہو وہاں پہ توقف اختیار کرو۔ فإن الوقوف عند الشبہۃ، بس شبہ کے وقت توقف اختیار کرنا اور ٹھہر جانا، خیر من الاقتحام فی الحلقہ، یہ ہلاکت میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تیسری روایت کہ جس کو علامہ نے فی الذکر، کتاب الذکر میں نقل کیا ہے، کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی خدا فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہیں شک و تردید میں ڈالے، اس چیز تک کہ جو تمہیں شک و تردید میں نہ ڈالے۔ یلاحظ علی الاستدلال، اس استدلال پر جو اخباریون نے کیا ہے اس پر اشکال وارد ہوتا ہے۔ بہذہ الطائفۃ من الاحادیث انها اما راجعۃ الی الشبہۃ المحصورہ، کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث کا طائفہ آپ نے بیان کیا ہے، یا تو یہ پلٹ جاتا ہے شبہ محصورہ کی طرف، التی یعلم بوجود الحرمت فیہا، یا یعلم بوجود الحرمت فیہا، کہ جس میں حرمت کا ہونا معلوم ہوتا ہے، وذالک بقرینۃ الحلقۃ، اب کہاں سے سمجھیں گے کہ اس کا تعلق شبہ محصورہ سے ہے، چونکہ اس میں قرینہ الحلقہ موجود ہے، یعنی ہلاکت ہے، یعنی حتماً حرمت ہے تو ہلاکت ہے۔ کما فی الحدیث الاول، جس طرح کہ اس شبہ محصورہ کے متعلق جو روایات آپ نے اس طائفے میں بیان کی ہیں وہ پہلی حدیث ہے، یا یہ ہے کہ اس طائفے میں جو آپ نے روایات ذکر کی ہیں راجعۃ الی الشبہۃ الموضوعیہ، وہ پلٹ رہی ہیں شبہ موضوعیہ کی طرف، التی لم یقل احد بالاحتیاط فیہا، کہ جس میں کوئی ایک بھی احتیاط کا قائل نہیں ہے، کما فی الحدیث الثانی، جس طرح کی دوسری حدیث، او محمولۃ علی الاستحباب کما فی الحدیث الاخیر، یا یہ ہے کہ ہم ان روایات کو استحباب پہ حمل کریں گے، جس طرح کہ دع ما یریبک میں فعل امر دع کو انہوں نے استحباب پہ حمل کیا ہے، بس شک کے وقت جو ہے وہ ٹھہر جانا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے روایات جو آپ نے آج دو طائفے ذکر کیے، ان روایات سے احتیاط کو ثابت کرنا یہ مشکل کام ہے۔
وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.